اسٹیج پہ تشریف فرما اکابرین علماء اسلام، ناظم اجلاس، شورائے اسلام، ہمارے سامنے تشریف فرما علماء، حفاظ، طلباء، عوام الناس، پردہ نشین ماں بہنوں، جیسے کہ ناظم صاحب نے حضرت مولانا بدر الدین صاحب دامت برکاتہم نے عرض کیا ہے کہ جلسہ بہت جلد مکمل ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، تو آپ لوگ سکون کے ساتھ چند منٹ بیٹھیں۔ اصل بیان تو ہمارے جو باہر والے مہمان ہیں یا اپنے علاقے کے اکابرین ہیں ان کا ہوگا۔ چند منٹ کے لیے اپنے بڑوں کے حکم کی تعمیل میں بیٹھ گئے ہیں، کوشش کریں گے 10-5 منٹ ایک چھوٹی سی حدیث پڑھا ہے اور قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اس کے پس منظر میں 10-5 منٹ گفتگو کر لیں۔ ہماری ماں بہنیں جو ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ خود خاموش ہو جائیں اور سننے آئی ہیں تو سن لیں۔ ایک کہاوت ہے، داشتہ بکار آیت، گری پڑی چیزیں کبھی کام آ جاتی ہیں۔ سنی ہوئی باتیں اگر اپنے دامن میں ہیں تو اللہ کبھی عمل کی توفیق دے بھی دے گا انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، ہمارے اس اجلاس کا عنوان ہے سیرت النبی و تعلیمی بیداری۔ عنوان تو بظاہر دو ہے لیکن بباطن ایک ہی ہے، اس لیے کہ دوسری بات یہ ہے کہ بیدار اسے کیا جاتا ہے جو سویا ہوا ہو، ہم لوگ تو جاگ رہے ہیں، لیکن جو ایک تعلیمی بیداری کا لفظ لگا ہے، تعلیم کے میدان میں واقعی ہم لوگ بہت سوئے ہوئے ہیں۔ دنیا کے بارے میں اتنا جاگتے ہیں کہ راتوں دن جاگتے ہیں۔ ایک مکان بنا ہے دوسرا بنا لیا جائے، ایک دکان ہے دوسری ہو جائے، ایک فیکٹری ہے دوسری ہو جائے، اپنا ایک کاروبار ہے دوسرا ہو جائے، 1 بیگھہ ہے 2 بیگھے ہو جائیں۔ موت تک ہماری حرص اس دنیا کی ختم نہیں ہوتی ہے، کتنا دنیا بڑھ جائے اور بڑھانے کے چکر میں یہ دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے، رہی صحیح جو ہماری سکون والی زندگی ہے وہ بھی اجڑ جاتی ہے۔ اگر ہم پیچھے ہیں تو اسی میدان میں پیچھے ہیں، جبکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے عاشقین میں ہم سب کا نام آتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہمارا رشتہ انہی سے ہے۔ ان کی ذات بابرکت پر سب سے پہلا جو ان کو اللہ نے بیدار کیا، اس لیے کہ چاہے دنیا کے کام ہو اور چاہے آخرت والے کام ہو، عبادات ہو یا معاملات ہو، معیشت ہو، ازدواجی زندگی ہو، کاروبار ہو، زراعت ہو، کھیتی کھلیان ہو، لین دین ہو، تمام کے تمام معاملات ماں کی گود سے نکلنے کے بعد قبر کی گود تک جانے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے دستور اور قانون اور علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو علم کی ضرورت ہے، کیسے پڑھا جائے گا، علم ہونا شرط ہے۔ شرائط الگ ہیں، فرائض الگ ہیں، زکوٰۃ دینا ہے اس کی معلومات، حج کرنا ہے اس کی معلومات، کہیں الٹا تو طواف نہیں شروع کر دیا وہاں جا کر۔ کھیت میں اناج ڈالنا ہے کس موسم میں بونا چاہیے، کھاد کب لگانی ہے، پانی کب لگانا ہے، اس کی جانکاری ہونا ضروری ہے۔ بندہ تجارت کرتا ہے، مال لائے دکان میں بھر دے اور بھاؤ نہ جانے تو بتاؤ بیچ پائے گا؟ نہیں بیچ پائے گا۔ تو تمام کی تمام دنیا کی ضرورتیں ہوں، چاہے وہ عبادات والی ہوں، ان کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے بندہ چل نہیں سکتا ہے۔ جانکاری اور دین محض جانکاری کا نام نہیں ہے بلکہ معرفت کا بھی نام ہے۔ جانکاری کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈی ایم صاحب بھی ہیں، ایس پی صاحب بھی ہیں، کوتوال صاحب بھی ہیں، داروغہ صاحب بھی ہیں، ہر ایک کی پہچان ان کی وردی اور اسٹار سے ہے۔ یہ جانکاری ہے۔
لیکن اگر وہ سادے کپڑے میں آ جائے تو کوئی جان نہیں پاتا ہے ان کو. اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. یہاں تمام ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں, بہتوں کا نام پہچانتے ہیں, بہت ساروں کو چہرے سے جانتے ہیں. تو جن کو چہرے سے جانتے ہیں وہ معرفت ہے, اور جن کو نام سے جانتے ہیں علم ہے. تو اللہ کے لیے علم ہونا اور معرفت ہونا ضروری ہے. ہمارے اور آپ کے نبی اس محسن انسانیت, اس کائنات کے وجہ تخلیق کائنات حضرت اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا پیغام, سب سے پہلا میسج, سب سے پہلی چیز جو سید الملائکہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے لائے ہیں وہ نہ نماز تھی, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ خیرات, نہ مستحب, نہ مندوبات, تمام کی تمام چیزوں کا علم نہیں تھا, بلکہ پڑھنے کا حکم لے کر آئے. اور اس پہاڑ پہ تنہا آقا علیہ السلام گوشہ نشی تھے. آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا, پڑھیے. پڑھایا سب سے پہلے. یہ دور علم والا تھا. تمام انبیاء کے دور میں جن جن چیزوں کا ان کے دور میں غلبہ ہوا کرتا تھا, ماہرین ہوا کرتے تھے, اللہ ان کے مقابل میں انبیاء کو معجزات اور کرامات دے کر بھیجتا تھا, صلاحیتیں دے کر بھیجتا تھا. ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم کا رواج تھا, پڑھائی لکھائی